بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر مرد براہ راست مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔ بقیہ انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ گویا ہر انسان کی بنیاد مٹی ہی ہے۔ حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ہر عورت کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کہ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ تو جواب ملا نہیں۔ یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت آنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں، پیار سے، تاکہ وہ وقت آنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کے لیے بھی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں اسے پلے سے باندھ لو۔ وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عورتیں عقلی، دینی اور غور و فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں ناپختہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، بلکہ انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نسل پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو انہیں ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، چنانچہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔